السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون أبناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وقال عز وجل في شأن حبيبه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأشيائه ومحبيه وأمته خصوصا على رأس كماله وغاصر عبدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا معين الدين حسن سنجي الكبير وسيدنا أبو الحسن علي الشاذلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. محترم بزرگوں اور معزز سامعین کرام، انشاءاللہ آج 50ویں آیت کی انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر کا آغاز ہوگا. ہم نے پچھلے عرض کیا تھا پچھلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو نعمت عطا کی تھی اس کو یاد دلایا کہ پہلے یہ تھا کہ بچوں کو ذبح کیا جاتا اور عورتوں کو باندی بنایا جاتا اور بڑی بلا میں تھے اور یہ کئی 100 سالوں سے یہ لوگ سفر کر رہے تھے. بنی اسرائیل قبطیوں کے ہاتھوں، فرعون کے ہاتھوں، آل فرعون ہم نے آل کی بھی تشریح کی تھی. اب آج ہم آیت کی طرف پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور جب ہم نے تمہیں بچانے کے لیے دریا پھاڑ دیا سو ہم نے تمہیں اس طرح نجات عطا کی اور دوسری طرف ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون کو غرق کر دیا. سبحان اللہ. And we parted the river to rescue you and in this way delivered you and on the contrary we drowned Pharaoh's people before your eyes. یہ مختصر سا میں نے اس کا ترجمہ عرض کیا. میں نے آپ کے سامنے تفسیر ابن عباس اور جلالین میں تقریباً یہی ہے جو معنی میں نے آپ کے سامنے عرض کیے. ہم آگے بڑھتے ہیں مختصر سی تفسیر کر کے پھر اس کے دوسری سورہ میں جو سورہ شعراء کی آیتیں ہیں اس کے ذریعے یہ تمام واقعات کو عرض کریں گے. امام ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جامع البیان میں مختصر سا بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ بنی اسرائیل کو لے جائیں اور اس حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے جانے لگے تو فرعون کو خبر پہنچی. اس نے کہا کہ ابھی رہنے تو صبح مرغ کی جب اذاں آئیں گی تو اس کا پیچھا کریں گے. پھر کیونکہ پہلے جو ٹائم سیٹ ہوا کرتا تھا وہ ابتدا ہوتی تھی مرغ کی آواز سے، تو لوگ مرغ پالتے تھے تاکہ وہ صبح اٹھائے اور پھر ان کے کاروبار چلے. تو اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور فرعون کو جب پتہ چلا اور وہ مرغ کی آواز اذان کی یعنی آواز کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ اس رات مرغ نے اذان نہیں دیا. تو جب صبح ہو گئی تو اس نے ایک بکری ذبح کی اور کہا کہ اس کی کلیجی کھانے سے فارغ ہوں کہ یہاں جب تک میں کمپلیٹ کر لوں اس کی کلیجی کھا لوں، تمام کے تمام خطی جمع ہو جائیں اور ہم اس کا مقابلہ کریں گے، ہم ان کا پیچھا کریں گے بنی اسرائیل کا اور ان کو تہس نہس کر دیں گے. اور بہت ہی جلال میں تھا، بہت غصے میں تھا کیونکہ یہ بغیر اس کی اجازت کے وہاں سے نکلے تھے لوگ. اور جو سفر کیے وہ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 50 سال تک اس کو برداشت کیا اور دوسرے بنی اسرائیل وہ بھی بہت برداشت کر رہے تھے. جیسے اللہ کا حکم ہوا نکلے یہ لوگ اور یہ جب تمام خطی جمع ہوئے جو اس کے آل فرعون جسے کہتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر ریڈ سی یعنی بحر القلزم کی طرف پہنچے اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عصا میں وہ برکت دی کہ جس کے ماننے سے راستہ بن گیا اور
جس کے ذریعے آپ نکل گئے اور ایک اینڈ سے دوسری یعنی مصر سے کنعان تک پہنچ گئے، جو اینشنٹ سٹی آف فلسطین تھا، وہاں پہنچ گئے۔ اور جب پہنچے یہ بھی ان کا تعاقب کر رہے تھے، اور تمام کے تمام اس جو برج بنا تھا، بتاتے ہیں کہ 12 بریجز بنے تھے، کیونکہ 12 قبیلوں کو آپ لے کر گئے تھے، اور تمام میں بنی اسرائیل اس میں واک کرنے لگے، چلنے لگے، اور یہاں تک کہ وہ کنعان تک پہنچ گئے۔ جب وہ پہنچ گئے اور یہ سمجھے کہ یہ بھی اس کے ذریعے ان کا تعاقب کریں گے، اور تمام کے تمام اس کے اندر آ گئے، لیکن اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو راستہ بنا تھا وہ راستہ بند ہو گیا، اور پھر وہ پچھلے جیسا سمندر تھا، وہ سمندر اور بلکہ بڑی خطرناک موجوں کے ساتھ، اور وہ تباہ ہو گئے۔ تو یہ مختصر اس کا واقعہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب آئیے قرآن اس کو کس انداز میں بیان کرتا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی میسیجز دیتا ہے، ہماری اصلاح فرماتا ہے، اور جس سے ہمارا توکل، ہمارے جو ٹرسٹ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، وہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اب آئیے سورہ شعراء کو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے استعمال کروں گا، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مقامات پہ واقعات کو ذکر کیا ہے، لیکن سورہ شعراء کی اگر 52 کی آیت سے لے کر آپ چلیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافی اس میں میسیجز بھی دیتا ہے، تو اس کو سمجھنا ہے۔ اور آج کی تفسیر میں انشاءاللہ امام اسماعیل حقی البروسوی اور حضرت ابن کثیر، امام رازی کی مدد سے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِعْ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ تم میرے بندوں کو راتوں رات یہاں سے لے جاؤ، بے شک تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ آلریڈی اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی اسراء کا لفظ آیا ہے، یعنی اسری عبادی، یعنی رات کے اندھیرے میں، اور یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو معراج عطا ہوئی وہ رات میں ہی ہوئی ہے، اور یہ کافی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں راتوں میں نازل فرماتا ہے۔ حضرت ابن کثیر لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی تو راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلے، اور بنو اسرائیل نے اس موقع پر قبطیوں سے بہت سے زیور اور عالیت بہت کچھ سامان لیا تھا ان سے، اور یہ کہہ کر کہ ہم واپس کر دیں گے، لیکن وہاں سے چلے حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اس رات چاند گہن تھی، اور ایسا ہو گیا کہ رات میں کچھ زیادہ اندھیرا ہو گیا اور راستہ نظر نہیں آنے لگا۔ تب بنی اسرائیل نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے وعدہ کیا تھا کہ جب بنی اسرائیل مصر سے کنعان کی طرف جائیں گے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو، مزار شریف کو لے کر جائیں گے، اور یہی وجہ ہمارے سامنے اندھیرا چھا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو تب وہاں پر کسی کو پتہ نہیں تھا، ایک بڑھیا تھی اس کو پتہ تھا، اس نے ایک وعدہ لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ، اور اس وعدہ کا یعنی پورا کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حامی بھر لی، اور اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی مزار پاک کا پتہ بھی چلا، جس کو ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے، امام رازی نے نقل کیا ہے۔ اور حدیث کا حوالہ ہے کہ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی، ایک بیدوین یعنی ولیجر آیا، اور وہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر اس کے ہاں مہمان تھے، اور اس نے بڑی خاطر تواضع کی تھی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم مدینہ منورہ آؤ تو ہمارے مہمان رہو، اور انشاءاللہ ہم تمہاری پوری مہمان نوازی کریں گے۔ اور ایسے ہی ہوا کہ وہ اعرابی پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور پھر آپ نے اس کی مہمان نوازی فرمائی، پھر فرمایا کہ اب کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ چاہیے، اونٹنی چاہیے، اور ایک بکری چاہیے جو دودھ دینے والی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افسوس کہ اگر تو وہ چیز مانگتا جو بنی اسرائیل کی بڑھیا نے حضرت موسیٰ سے مانگا تھا، تو اس نے صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہر کے کام کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کیا چیز مانگی تھی کہ ہم بھی آپ سے وہی چیز مانگیں گے، بتائیے کیا بات ہے؟ تب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلو، تب یہ بھی راستے میں اندھیرا تھا اور کچھ دھندلا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، تب حضرت
موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے جو ضعیف تھے انہوں نے عرض کیا کہ اے موسیٰ ہم نے وعدہ لیا تھا، اگرچہ کہ یوسف علیہ السلام کا انتقال آتے موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1500-2000 سال پرانی والی بات ہے، لیکن وہ وعدہ ان کو یاد تھا نسل در نسل کہ جب یہاں سے یہ موو ہوں گے بنی اسرائیل وہ ان کی مزار کو لے کر جائیں گے، اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کے آبا و اجداد کے پاس لے جائیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو کنعان میں تھے، اب فلسطین اینشنٹ سٹی جو ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی کسی کو پتہ ہے ان کی قبر کا؟ سب نے کہا ہمیں تو نہیں پتا۔ ایک بڑھیا تھی، اس نے کہا مجھے پتا ہے، لیکن میں تم سے ایک وعدہ لیتی ہوں، اگر تم وعدہ دو گے کہ وہ کرو گے تو پھر میں بتاؤں گی۔ فرمایا کہ کیا وعدہ ہے؟ کہا کہ جنت میں میں تمہارے ساتھ رہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ وجہ صحابہ اکرام یہی کہتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، ہم سوال کرتے ہیں رسول اللہ سے، سوال تو رسول اللہ سے کرنا چاہیے، لیکن صحابہ رسول اللہ سے فرماتے تھے کیونکہ وہ رسول اللہ کو اختیار ہے کس کو اپنے ساتھ رکھے کس کو اپنے ساتھ نہ رکھے۔ سبحان اللہ، سوال کرتے تھے۔ تو یہی ہے کہ اس بڑھیا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا لے، پھر وحی آئی کہ اے موسیٰ سے جو وعدہ ہے اس کے وعدہ لے لو، وعدہ کر لو سے۔ اللہ اکبر، آپ نے وعدہ کر لیا، سبحان اللہ۔ پھر اس نے کہا اچھا ایک جھیل ہے، ایک لیک ہے، وہاں پر ان کی مزار اقدس ہے، وہاں پر گئے تو وہاں دیکھیے کہ وہ لیک جو تھی جو پرانی ہو جاتی ہے اور رنگ بدل جاتا ہے، کیچڑ تلا جاتا ہے، کہا کہ اس کو صاف کرو۔ اس کو صاف کیا گیا اور نیچے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر نکلی اور آپ کو نکالا گیا اور اپنے ساتھ رکھے، جیسے نکالے روشن دار ہو گیا اور راستہ نظر آنے لگا، اور یہ لوگ چل پڑے یہاں تک کہ وہ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و بارک وسلم ریڈ سی بحر القلزم تک پہنچ گئے۔ یہ واقعہ ہے۔ اب آئیے قرآن فرماتا ہے 53 آیت ہے سورہ شعراء کی کہ فَأَرْسِلْ فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، پھر فرعون نے شہروں میں ہر کارے بھیجے۔ کبھی کیا ہوا اچانک یہ بنی اسرائیل کے لوگ کہاں غائب ہو گئے، اور وہ بہت ہی جلال میں آ گیا، کوئی کام کرنے والا نہیں، کچھ نہیں، بہت غصے میں آنے لگا۔ تو پھر اسی کی زبانی قرآن فرماتا ہے 54 ورس میں سورہ شعراء کی ان هؤلاء شرذمة قلیلون، اور کہا بے شک یہ بنی اسرائیل تھوڑی سی جماعت ہے، یہ لوگ کہاں بھاگیں گے، تھوڑے انہیں بہت ہی وداؤٹ اینی ان کے پاس کوئی ریسورسز بھی نہیں ہے، جنگ کا سامان بھی نہیں ہے، یہ لوگ کہاں جا سکتے ہیں، ان کا ہم تعاقب کریں گے۔ کیونکہ اس زمانے میں بنی اسرائیل صرف 6000 تھے، 6000 سے زائد تھے، جو امام طبری بھی بیان کرتے ہیں اور دوسرے امام قرطبی نے بھی بیان کیا 6000 اور اس سے زائد تھی، لیکن فرعونیوں کی تعداد 12000 سے بڑھ کر تھی، اس کے ڈبل، بڑی طاقت۔ تو اس لحاظ سے اس کو بڑا ہی زعم تھا کہ ہم تو ان کو تہس نہس کر دیں گے، اور ان کے پاس کوئی ریسورسز بھی نہیں ہے، کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں قرآن میں کہ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِطُونَ، اور بلا شبہ وہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، they are provoking us، ہمیں جلال میں لا رہے ہیں، کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ آج مسلمانوں میں جو خیر بات کچھ آ رہی ہے، جیسا کسی نے ایک کارٹون بنا دیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہاں بنایا ہو یا جرمن میں بنایا ہو یا پیرس میں بنایا ہو، پاکستان میں گاڑیاں چل جاتی ہیں، پیٹرول پمپ تباہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک غصہ ایسا انسان کا پتہ نہیں کہیں نہ کہیں نکالنا ہے اس کو، یہ غصہ تباہ کر دیتا ہے۔ اس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں ایک صحابی آیا، اس کا یا رسول اللہ مجھے اوصانی، مجھے کچھ سکھائیے، کچھ فرمائیے، وصیت فرمائیے، کہ لا تغضب، غصہ مت کرو۔ پھر اس نے عرض کیا اوصانی، مجھے کچھ سکھائیے، فرمایا لا تغضب، غصہ مت کر۔ اسی طرح 2-3 مرتبہ اس نے کہا سرکار یہی فرمایا لا تغضب، غصہ، کیونکہ غصہ ایک ہوتی ہے کہ بڑی یعنی ایک ام الخبائث بھی ہے، انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے، انسان کو جانور بنائے۔ جب غصہ کرتا ہے نا، اٹس کائنڈ اے گیٹ وے that lets the شیطان enter in our body، اور ایسا فلو کرتا ہے جیسا خون فلو کرتا ہے ہمارے جسم میں، ہمارے رگوں میں، اور یہ تباہ کر دیتا ہے۔ انہیں غصے کے ہاتھ میں باپ کو باپ نہیں سمجھتا، ماں کو ماں نہیں سمجھتا، بیوی کو بیوی نہیں سمجھتا، اولاد کو اولاد نہیں سمجھتا، وہ ایک غلط راستے پہ آیا تھا۔ تو یہی حشر اس کا ہوا فرعون کا، اگرچہ کہ وہ برائی کے ارادے سے ہے۔ تو بہرحال وہ بڑا غصے میں آیا، پھر اس نے کہا کہ وَإِنَّ لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، سبحان اللہ۔ اور
یقیناً ہم سب مستعد یعنی بہت ہی چوکس ہے، یعنی ویجیلنٹ ہے، الرٹ ہے اس کے لوگوں کے مقابلے میں، اور ہم ہتھیار بند ہیں، ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے. سبحان اللہ. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس ہم نے ان فرعونیوں کو ان کے باغوں سے، ان کے چشموں سے، یعنی ان کی جو کروفر تھا وہاں سے نکالا. ان کا غصہ ان کو کہاں سے کہاں لے کے جا رہا ہے، تباہ کر رہا ہے. اللہ اکبر. وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. اللہ اکبر. خزانوں اور نفیس قیام گاہ جو ان کے تھے، ان کے جو ٹریجرز تھے اور ریفائنڈ ڈویلنگز جو ہے، ان سے نکلے وہ لوگ. ان کو کہاں سے کہا. یہاں پر ایک میسج دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اگر ہماری بھی تباہی آج ہم جو جدا ہو رہے ہیں مسلمان غصے کی بنا، ہر جگہ بحث ہو رہی ہے، کہیں ہوتی ہے میلاد کرنا، کہیں مسجد کے اندر لڑائی ہوتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اللہ معاف کرے میں نام نہیں لینا چاہیے، مسجد میں 27 کی شب لڑائی ہو رہی کسی بات پر، الیاذ باللہ. یہ غصہ کہاں سے کہاں لے کے جا رہا ہے. اگرچہ کہ فرعونیوں کا ذکر کر رہا ہوں، لیکن ان سے بھی ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. قرآن یہ سکھا رہا ہے کہ ان کا جو گھمنڈ تھا، ان کی عیش و عشرت تھی، ان کو تباہ کر دی وہ ایک غصے کی شکل میں. کیونکہ انسان میرا مقابلہ کرتا، یہ گھمنڈ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل. اور ہم نے اس طرح بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا. بعد میں جو ہوا وہ ان کو ہی مل گئے. تباہی کی وہ ایک فیوچر کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے بیان فرما دیا. پھر 60ویں آیت میں فرماتا ہے فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ. پھر سورج نکلتے وقت ان فرعونیوں نے ان کا تعاقب کیا، ان کو چیز کیا. فرعون کا جو لاؤ لشکر تھا بڑے تمطراق کے ساتھ نکلے، اور بتاتے ہیں کہ ہزاروں گھوڑے تھے، اور گھوڑوں کی تعداد کسی نے 1000 سیاہ رنگ کے بتایا، اور بقا کے سب گھوڑوں پر سوار تھے. واللہ اعلم یہ باتیں. اور اس کی بڑی بحث حضرت ابن کثیر نے کہا. بہرحال ہمیں واقعہ سنا کر اس کو ختم کرنا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 61 میں سورہ شعراء کی فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. جیسا ہی جب دونوں جماعتیں، جب بنی اسرائیل خطیوں کو دیکھے کہ پیچھا کر رہے ہیں اور قریب آ رہے ہیں، تو جو اصحاب موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں، وہ پریشان ہو گئے اور کہا کہ ارے اب تو ہم پکڑے گئے. کیونکہ وہ اتنے کمزور تھے، ظاہری اسباب کو دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر. اور یہ کیونکہ بحر قلزم یعنی ریڈ سی کے کنارے تھے، اور دیکھ رہے ہیں کہ بڑی خطرناک لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کرا، اور بڑی تیزی سے آ رہے ہیں وہ لوگ، اور یہ تو چلتے ہوئے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. تو اب وہ بڑے پریشان تھے. تو اس وقت اب کیا کریں بھائی، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتہ، نہ ادھر نہ ادھر، بالکل ہی ہیلپ لیس ہے. وہ آگے جائے تو ایک سمندر ہے جو ڈوب کے مرنا ہے، پیچھے دیکھے تو یہ لوگ مارنے والے. اب کیا کریں گے؟ ظاہری اسباب کو دیکھا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، کہ بے شک میرا رب مجھے راستہ دکھا دے گا. یعنی میں تمہیں لایا ہوں، اللہ کے حکم سے لایا. فکر مت کرو. جب ایسے مقامات پہ آتا ہے اللہ کے بھروسے کو دیکھو، ان کی توکل، اللہ پر توکل کرنا سیکھو. موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے سیکھو. اصحاب موسیٰ، یہ وہی واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے جب ہجرت کی شب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت مولا علی مشکل کشا کو اپنی بستر پر لٹا دیا اور فرمایا کہ اے علی، مدینے میں یہ میرے ساتھ، جو میں چونکہ امین ہوں، صادق الوعد الامین ہوں، کہیں میرے پر داغ نہ لگ جائے، لوگوں کا اتنا میرے پاس ویلتھ ہے، امان ترکیب ہے، یہ تم واپس کر کر مدینے میں مجھ سے آ کے ملنا. پھر وہاں سے نکلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر، اور غار میں ہیں. قرآن فرماتا ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر جب دیکھے کفار کی آہٹ تو غمگین ہونے لگے. یا اللہ، میں تو مر جاؤں کوئی فرق نہیں، میں تو قربان ہو جاؤں سرکار کے نالائن پر، میری نسل سرکار پر قربان ہے، لیکن میرے سرکار کو تکلیف پہنچے گی. اب وہ غم ہونے لگا سیدنا صدیق اکبر کو، پریشان ہونے لگے. یا اللہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ نعوذ باللہ برا حشر نہ کر دے، ان کے ساتھ تکلیف نہ پہنچا دے. یہ پریشان تھے. تو واقعہ دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی تھی کہ سبحان اللہ، ساریس نہیں نا اذ ہما فی الغار، جب ساریس یعنی آپ دو میں کے دوسرے تھے. سبحان اللہ. پتہ چل گیا کہ ابو بکر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بار خلافت سنبھال سکتا تھا وہ ذات ابو بکر صدیق کی ہے، اس کی موجودگی میں کوئی نہیں سنبھال سکتا تھا. ثانی قرآن نے فرما دیا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ غار ثور میں جب تھے، کیا فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اذ یقول لصاحبہ، اپنے صاحب سے کہا، اپنے ساتھی سے کہا. کیا پیاری بات ہے. یہ الفاظ پر اگر جائے تو اللہ اکبر میری تقریر اسی پر ختم ہو جائے گی. لیکن کیا فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا. وہی بات کہ غم مت کرو، مجھے کچھ نہیں ہونے والا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے.
فانزل اللہ سکینتہ علیہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر تسکین نازل فرمائی, سکینہ, ٹرانکولیٹی, پیس ان پر نازل فرمائی. تو سبحان اللہ, یہ تمام ہے. اور ایک بات دیکھو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت حضرت علی سے فرما رہے کہ تمام امانتیں دے کے آنا, اور کیسی بستر پہ لٹا کے جا رہے ہیں جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہونے والا ہے. سبحان اللہ, اس پر سیدنا علی مرتضیٰ کو لٹا دیا. کس طرح نیند آتی ہے تیغوں کے سائے میں, ہجرت کی شب رسول کے بستر سے پوچھی. علی کو سنا دیا. علی فرماتے ہیں خدا کی قسم میرا ایمان اتنا کامل ہو گیا تھا کہ کائنات کے کوئی ذرہ, کوئی میرا بال نہیں بکا کر سکتا, کیونکہ سرکار نے فرما دیا کہ اے علی یہ امانتیں دے کر تم مدینے میں میرے پاس آ جانا اور مجھ سے ملنا. خدا کی قسم اب مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے موت نہیں آئے گی جب تک کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں تک نہ پہنچ جاؤں. سبحان اللہ, یہ چیز, یہ تمام چیزیں کیا ہے, ٹرسٹ کی ہے, یقین کی ہے. واقعات تو سمپل سا دکھ رہا, لیکن موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے کیا پتہ چل رہا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی جانشانیوں سے کیا پتہ چل رہا کہ اپنا یقین اللہ کی ذات میں مضبوط کرو. اللہ میرا کیا ہو جائے گا, میرے بچوں کا کیا ہو جائے گا, میرے, یہ دیکھو کہ اللہ کے ساتھ تمہارا رشتہ کیا ہے, اللہ کے ساتھ تم کتنا کلوز ہو, ایمان کے کس لیول پہ کھڑے ہو. سبحان اللہ. پھر جب یہ ساتھی پریشان ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے کہ کیا کیا جائے, اب یہ تو پیچھے آ رہے ہیں, آگے بحر قلزم ہے. فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجا. أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجْرَ, اپنے اسٹاف کو کیا ہے, دریا پہ مارو. اللہ اکبر. جیسا مارا فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ, جیسا مارا کہ یعنی کئی راستے پھٹ پڑے, یعنی علماء کہتے ہیں 12 راستے پھٹ پڑے, ہر ٹکڑا زبردست پہاڑ کے مانند ہو گیا. اللہ اکبر. یعنی ایسا راستہ نکلا کہ پہاڑوں کی طرح پانی جو تھا بازو میں کھڑا ہو گیا, اور بڑی خوبصورت انداز سے کہ ایسا رات کا وقت ہے لیکن ایسا دن کا ہی وقت ہے لیکن اور راستہ کلیئر نظر آنے لگا. سبحان اللہ. تو 12 راستے, کیونکہ بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے, ان کے لیے 12 راستے تھے, اور ایک دوسرے کے لیے اب چاہنے بھی لگے تھے, پریشان ہونے لگے, تو کیا کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا راستہ, ایسے ایک انویزیبلٹی جو تھی اس کو دور کیا, ایک کھڑکیوں کی شکل میں وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور بات کرنے لگے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اور آگے بڑھنے لگے. سبحان اللہ. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, یعنی حضرت قتادہ کی روایت کو لے کر حضرت ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ یہ سمندر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پہلے وحی کر چکا تھا, یعنی حکم دے چکا تھا کہ موسیٰ آئیں گے اور اپنا عصا ماریں گے, تو الرٹ رہنا. پتہ چلا کہ ایک کمیونیکیشن ہوتا ہے سمندروں کے ساتھ بھی, خدا کی ہر مخلوق کے ساتھ ایک کمیونیکیشن ہوتا ہے اللہ کے بندوں کا. جیسا ہے حضرت موسیٰ نے مارا وہ راستے بن گئے, اسی طرح حضرت ایک واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ حضرت عمرو بن العاص جب وہاں کے گورنر بنے, لوگوں نے کہا بھئی یہاں دریائے نیل سوکھ چکا ہے, جو لیول تھا بہت نیچے آ چکا ہے, اور یہاں ہمارے پاس یہ دستور ہے کہ جو اور بچی ہوتی ہے اس کو زندہ دور گور کرتے ہیں, اس سے پھر پانی اوپر آتا ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کی آیت رسول اللہ پڑھو, یہ نہیں کہا. یہ رسول اللہ کے نمائندے ہیں, جانشین ہیں, امیر المومنین ہیں, خلیفۃ رسول اللہ ہے. انہوں نے خط لکھا, سبحان اللہ, جس کو ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے, امام جلال الدین سیوطی نے بھی. سبحان اللہ. میں خالی ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ فإنك كنت إنما, یعنی اگر تو بہتی ہے, یہ هذا یعنی من عبداللہ عمر, یعنی یہ اللہ کا بندہ عمر امیر المومنین کا تجھ کو پیغام ہے کہ اگر تو بہتی ہے, اللہ کسی وجہ سے رک گئی ہے, فلا اگر اپنی مرضی سے چلتی ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جاری ہوتی ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. ایک چھٹی لیا اور ڈال دیا, یہ جو چھٹیاں جو ڈالتے ہیں نا, شاید میرے خیال میں وہیں سے نکلا تھا, سمندر کو ڈالا, تو ایک کمیونیکیشن ہوا. حضرت عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ اس کے بعد دوسرے دن اتنا پانی آگے بڑھا کہ بلکہ جب پہلے جو لیول تھا 6 ہاتھ اوپر آ گیا پانی. ہیوج ڈفرنس, سمندر میں اتنا فرق آنا. اللہ اکبر. تو ایک کمیونیکیشن ہوتا ہے. پھر اس کے بعد وَأَزْرَفْنَا ثُمَّ الْآخِرِينَ, ہم فرعونیوں کو ان کے قریب کر دیے, اور اتنا قریب ہوئے کہ جب وہ
کنعان تک پہنچنے لگے یہ پورے کے پورے ان کے قریب ہو گئے. انجینا موسیٰ ومعه اجمعین, موسیٰ کو ان کی قوم کو ہم نے نکال دیا اور یہ تمام کے تمام سمجھے کہ ہم بھی ان کا تعاقب کرتے اور دوسری طرف بھی جائیں گے. یہ پورے سمندر کے اندر آ گئے 12,000 جتنے بھی تھے. اللہ اکبر. ثم غرقنا الآخرین, پھر پچھلے والوں کو ہم نے غرق کر دیا. ان ذالک الآیۃ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں, اس میں بہت کچھ سبق ہے, ہم اگر اس کی اسٹڈی کریں. ان ربک لہو العزیز الرحیم, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز اور رحیم ہے. سبحان اللہ, عزیز زبردست ہے کفاروں کے لیے اور رحیم ہے مومنین کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ایمان میں زیادتی عطا فرما, ہمیں یقین عطا فرما یا رب العالمین, یقین کے بڑی منزل پر پہنچا دے یا رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. یا اللہ دوران تفسیر اگر کوئی غلطی ہو جائے اللہ ہم سے, یا اللہ جو آپ کی نظر میں ہو یا ہماری نظر میں ہو یا مخلوق کی نظر میں ہو, اپنے ذمہ کرم پر لے کر معاف فرما دے. آمین بجاہ نبی الامین الرؤوف الرحیم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بحرمت شیخ عبد القادر الجیلانی وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا